بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو۔ درود پاک کی برکت کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ ہر رات 3000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سویا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی اور شادی کی مصروفیت کی وجہ سے 3 راتیں آپ رحمۃ اللہ علیہ 3 راتیں درود پاک نہ پڑھ سکے، جس پر ایک شخص جس کا نام رئیس تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، قطب الدین بختیار کاکی کو ہمارا سلام کے بعد کہنا کہ ہر رات تم جو درود پاک کا تحفہ ہمارے پاس بھیجا کرتے تھے 3 راتوں سے وہ ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ حوالہ اخبار الاخیار۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور درود پاک کی تعداد سے بھی واقف ہیں اور امتی کے درود پاک پڑھنے کے حال سے بھی واقف ہیں۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام کو جو بھی ولایت کا مقام حاصل ہوتا ہے وہ درود پاک کی کثرت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ جس بھی ولی اللہ کی زندگی کو پڑھیں آپ، دیکھیں آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے سبب سے ان کی زندگی میں ولایت کا درجہ حاصل ہوا، ان کی زندگی میں ولایت کا درجہ حاصل ہوا۔ تو چونکہ اگر ہم روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں اور کبھی ہم درود پاک نہ پڑھ پائیں تو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود پاک کا انتظار ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوئی نہ کوئی میسج ضرور بھجواتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ حضرت امام الدین میاں تاج رحمۃ اللہ علیہ تونسا شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جس کا نام مقبول تھا بدقسمتی سے نابینا ہو گیا۔ اب بدقسمتی کہیں اسے یا یہ کہیں کہ اس کے حالات ایسے ہوئے کہ وہ نابینا ہو گیا۔ خیر، وہ حضرت محمد بن سلیمان تونسا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت نابینا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے کہ کائنات کا مالک مجھے آنکھوں کا نور عطا فرمائے۔ حضرت محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ کہنے لگا، حضرت میں تو پہلے سے ہی درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو حضرت محمد بن سلیمان نے فرمایا، درود شریف ایسی چیز نہیں کہ جسے پڑھیں اور آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس نہ آئے، یعنی کہ آپ اتنی توجہ اور محبت سے نہیں پڑھ رہے ہوگے اس لیے آپ کو فیض نہیں مل رہا، ورنہ درود پاک ایسا معاملہ، ایسی چیز، ایسی پڑھائی نہیں ہے کہ آپ پڑھو اور آپ کو فیض نہ ملے۔ یقیناً ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، اس لیے ہم فیض سے دور ہیں۔ اس نوجوان نے کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس کی درود شریف کی تعداد 9 لاکھ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے درود پاک کی برکت سے اسے آنکھوں کی روشنی لوٹا دی۔ تو درود پاک پڑھیے اور درود پاک محبت سے پڑھیے۔ درود پاک پڑھیں تو اس طرح سے پڑھیں کہ ہم آقا جان کے ساتھ ان کی بارگاہ میں موجود ہیں اور ان پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ اس نیت سے پڑھیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے تو کیوں کر حاجات پوری نہیں ہوگی۔ تو اسے حضرت محمد بن توسا رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ درود شریف ایسی چیز نہیں کہ کوئی اسے پڑھے اور اس کی حاجات پوری نہ ہو۔ بے شک در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا، یہ وہ در ہے جہاں کسی کا دل نہیں توڑا جاتا۔ تو درود پاک پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے، آقا جان کے عشق میں ڈوب کر پڑھیے، اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، آقا جان کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، ان کی قربت نصیب ہو رہی ہے اور اس قربت سے اللہ تعالیٰ میرے مسئلے حل کر رہا ہے، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، حاجات پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ جیسے نبی کریم کی محبت اور قربت میسر آ جاتی ہے اس کے تو تمام حاجات پوری ہو جاتی ہے اور تمام کام بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب ہی کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ادب کے ساتھ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔